میں آپ لوگوں سے مخاطب ہے، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے ڈکی بائی کیس کے حوالے سے، اور آج کی میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ کل ڈکی بائی کے ساتھ عدالت میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈکی بائی کو 4 دن کے ریمانڈ کے بعد دوبارہ کل نعیم وٹو صاحب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جو کہ جوڈیشل مجسٹریٹ سیکشن 30 ہے، اسپیشل آفینسز FIA کو دیکھتے ہیں لاہور ڈسٹرکٹ کورٹ میں۔ اور بہت سارے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ جناب کل کیا ہونے والا ہے، کیا کوئی مزید ریمانڈ ملے گا یا کل ڈکی بھائی کو بیل مل جائے گی یا کیا ہوگا فردر۔ تو یہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے، اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل سب سے پہلے FIA سے یہ پوچھا جائے گا کہ وہ سیٹسفائی کریں، عدالت کو مطمئن کریں کہ انہوں نے جو 6 دن کا اب تک ریمانڈ لے چکے ہیں، پہلے انہوں نے 2 دن کا ریمانڈ لیا، پھر انہوں نے فردر 4 ڈیز کا ریمانڈ لیا، تو اب تک انہوں نے کیا تفتیش کی ہے، کیا انویسٹیگیشن کی ہے، کیا ایویڈنس، کیا ثبوت، کیا شہادتیں اکٹھی کی ہیں۔ دیکھیں، فزیکل ریمانڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے شہادتیں اکٹھی کرنا، انویسٹیگیشن کرنا، ملزم سے کوئی ریکوری کرنا کسی قسم کی۔ اچھا، وہ ڈے 1 سے جیسے ہی سعد عرف ڈکی بھائی گرفتار ہوئے تھے، انہوں نے اپنے 2 موبائل فون، لیپ ٹاپ، جی میل اور پاسورڈ وغیرہ FIA کے حوالے کر دیے تھے۔ اب اس کے بعد وہ فردر کسی قسم کی جو ہے وہ ریکوری رہ نہیں جاتی، کیونکہ یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے یہ FIA سائبر ونگ، نیشنل سائبر ونگ نے درج کیا، جو کہ سارا کا سارا الیکٹرانک میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے اوپر جو سیکشن لگے ہیں وہ بھی الیکٹرانک فراڈ اور فورجری کے حوالے سے لگے ہیں۔ تو اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس سے اسی طرح کی چیزیں ریکور ہونی تھی، لیپ ٹاپ، موبائل فون وغیرہ، جی میل اکاؤنٹ وغیرہ، پاسورڈ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ تو وہ تو پہلے 2 دنوں میں ہی سعد عرف ڈکی بھائی نے FIA کے حوالے کر دی، جو ہے وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ اب فردر 4 ڈیز کا ریمانڈ انہوں نے یہ لیا تھا کہ جناب ہمیں ایک اپرچونٹی دیں، ہم نے ان کے ذریعے سے کچھ اور لوگ ہیں ان کو ٹریس کرنا ہے اور جناب کچھ اور کرنا ہے۔ لیکن کل عدالت میں سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ 6 دنوں کے ریمانڈ میں انہوں نے کوئی نئی چیز ریکور کی ہے یا نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ اس لحاظ سے عدالت کو سیٹسفائی کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ان کو عدالت جوڈیشل کر دے گی اور فردر ریمانڈ نہیں دے گی۔ لیکن اگر وہ کوئی نئی ایسی چیز لے کر آ جاتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے، اگر وہ کہہ رہے ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے ابھی تک FIA کے پاس کوئی کسی قسم کا ایویڈنس موجود نہیں ہے، اور اگر FIA کوئی سیکشن لگاتی ہے، اس کے لیے کوئی ریمانڈ کلیم کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو میرے خیال میں اس میں بری طرح سے وہ ناکام ہوگی، کیونکہ ان کے پاس اس طرح کا ایویڈنس نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اب ایک نیا قانون آ گیا، 90 دن تک FIA ریمانڈ لے سکتا ہے، تو میں بھی انہیں ایک فردر ریمانڈ اس بیس پہ مل جائے۔ تو یہ دونوں صورتیں، دونوں جو ہے وہ معاملات ہو سکتے ہیں، دونوں آپشن جو ہے وہ ہیں، ڈینائی بھی ہو سکتا ہے، ایکسیپٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں عروب جتوئی کی طرف، ان کی مسز کی طرف۔ ان کو بھی اس مقدمے میں شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، نامینیٹ کر لیا گیا ہے۔ ان کو بھی ایلیگیشن ہے اسی طرح کا کہ جی وہ پروموٹ کرتی نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ FIA پرسنل ہے۔ عروب جتوئی کے نام پر کوئی کسی قسم کا YouTube چینل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو وداؤٹ اینی لافل جسٹیفیکیشن اس کیس میں گھسیٹا جا رہا ہے، پرسنل بنیادوں پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ آگے جا کے انویسٹیگیشن میں سامنے آئیں گی۔ تو اس میں کل یہ سارا اس کا سینیریو ہے۔ فردر اگر اس میں دیکھتے ہیں، ابھی تک اگر آپ FIA کا بیہیویئر دیکھیں وہ نان سیریس ہے۔ انہوں نے کسی قسم کی کوئی انکوائری کنڈکٹ نہیں کی، اور جس انکوائری کا وہ ذکر کرتے ہیں اس میں پورا پروسیجر جو ہے اس کو بائی پاس کیا گیا۔ کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں ملا آج تک۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، اگر کوئی نوٹس ملا ہے اس کا کوئی ڈسپیچ نمبر وہ شو کریں کدھر ہے، عدالت میں پیش کریں، نہیں ہے۔ اور اگر انہوں نے کوئی نمائندہ نوٹس سرو کرنے کے لیے بھیجا، اس کی پکچر، کوئی ویڈیو، کوئی چیز عدالت میں پیش کریں، نہیں ہے۔ اس لحاظ سے وہ عدالت میں سیٹسفائی کرنے میں ناکام رہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب کیا یہ گیمبلنگ ایپ کو پروموٹ کرنا درست ہے؟ مجھے بتائیں، یہ تو PSL بھی کرتا رہا ہے، 1xBet ایپلیکیشن کرتا رہے، اس میں کیا وہ جائز تھا، کیا وہ درست تھا؟ تو کیا یہ بڑے مگرمچھوں کے اوپر بھی ہاتھ ڈالیں گے، انہیں بھی پکڑیں گے، PSL کے بھی اگینسٹ کارروائی کریں گے، یا پھر اگر کوئی شخص جو ایزی ٹارگٹ ہے اس کو کر لیں گے؟
تو یہ ہمارے کچھ کویشچن تھے. باقی اس میں ہماری پوری لیگل ٹیم جو ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں رانجھا صاحب، عبد الرحمان رانجھا، سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. وہ پوری طرح سے پریپیئرڈ ہے. اس میں ہم سے جتنا رول پلے ہو سکا ہم وہ کریں گے. انشاءاللہ کچھ چیزیں پس پردہ ہیں وہ کل آپ لوگوں کو بتائیں گے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ